امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا۔ ٹرمپ نے نام تبدیل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اسے محکمہ جنگ کہا جاتا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ چیزوں میں ان کے اصل نام سے ان کو پکارا جائے۔ محکمہ جنگ اب دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، یہ جنگیں طاقت اور تجارت کے زور پر رکوائیں۔ امریکہ دنیا کی طاقتور ترین قوم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین جنگ رکوانا تھوڑا سا مشکل۔ یوکرین جنگ میں ہر ہفتے 7,000 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین سے متعلق سیکورٹی معاہدے پر زیر غور ہے۔ ہم معاہدہ کرنے کے لیے حوالے سے متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت پر سخت 50% ٹیرف نافذ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکہ کا ساز و سامان افغانستان میں برباد ہوا۔ ہم وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ وینزویلا سے منشیات برآمد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 11,000 سے زائد لوگ منشیات کے باعث ہلاک ہو چکے۔ اب منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ غزہ جنگ برباد کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کے پاس سے اسرائیل کے 20 یرغمالی موجود ہیں۔ غزہ میں 30 سے زائد یرغمالی کی لاشیں ہیں۔ اب 1-2 نہیں، سارے یرغمالیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خطرناک ہوگی۔ ہم حماس کے ساتھ سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ یرغمالیوں پر احتجاج نے اسرائیل کو پیچیدہ پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ قدرتی آفت کے بعد کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے۔ یمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کے سامنے قصور کے کاشتکاروں کے تحفظات رکھ دیے۔ پنجاب بھر کے کسانوں کے مسائل بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب میں آفت زدہ اضلاع کے کسانوں کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا سیلاب سے کسانوں کے نقصان پر وزیراعظم سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی مطالبہ۔ قصور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں مریم نواز اور ان کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ اندازہ نہیں تھا کہ پنجاب میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت تنہا سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتی۔ ہم سب نے متاثرین کا ساتھ دینا ہے۔ وفاق کو سیلاب سے متاثرہ صوبوں کی کھل کر معاونت کرنی چاہیے۔ کسی متنازع قدم کی طرف نہیں بڑھیں گے، متحد رہیں گے۔ وفاق سے درخواست ہے کہ کسانوں کو بجلی بلوں اور قرضوں میں ریلیف دیا جائے۔ بھارت نے ایک اور سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ دریا ستلج بفر گیا۔ فیروز پور زینی اور ہیڈ گنڈا سنگھ پر اونچے درجے کا سیلاب۔ قصور، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی، تاندریا والا، پیر محل کے متعدد علاقے زیر آب، کئی بند ٹوٹ گئے۔ 39 لاکھ افراد متاثر، 1000 ادویات بھی ڈوب گئے اور 50 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دریا چناب اور راوی میں شدید طغیانی، مزید درجوں دیہات زیر آب آ گئے۔ شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی کا گرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ ملتان کی بستی گرے والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ جھنگ کے علاقے شورکوٹ کے مقام پر دریا چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ درخانہ کے مقام پر ریلوے پل سے سیلابی پانی ٹکرانے سے شورکوٹ خانیوار ریلوے سیکشن بدستور بند۔ درخانہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹریک پر سیلابی پانی سے 50 فیٹ کے قریب بڑا شگاف پڑ گیا۔ پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ۔ احمد پور سیال میں موضوع سمدوانہ بند میں شگاف پڑ گیا۔ کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ فصلوں کو نقصان پہنچا۔ لیاقت پور میں دریا چناب اور دریا سندھ کے سیلابی ریلوں سے تباہی مچ گئی۔ موضوع نور والا کی متعدد بستیاں سیلابی پانی کی نظر ہو گئی۔ بڑے رقبے پر فصلیں بھی زیر آب۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں، کپاس، گنے، تل، چاول سمیت دیگر فصلیں اور چارہ تباہ۔ متاثرین کھلے آسمان تلے اور بچوں اور مویشیوں کے ساتھ محصور۔ چناب میں بھی طغیانی۔ ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی شہر کے قریب آ گیا۔ شہر شیرشاہ ٹول پلازا بھی پانی کی لپیٹ میں۔ ملتان، مظفر گڑھ تک شاہراہ بند، وہاڑی کے 84، بورے والا کے 15 موضوعات سیلاب سے متاثر۔ ملتان میں شیرشاہ بند پر پانی کا بہاؤ انتہائی بلند۔ درجنوں بستیاں مکمل طور پر ڈوب گئیں۔ ملحقہ وادیوں کو ملانے والی سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ چک یاسین کے میں کئی فیٹ پانی جمع۔ سرکاری اسکول سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ مزید کئی دیہات سیلابی ریلے کے نشانے پر۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں، رابطہ سڑکیں اور پل ڈوب گئے۔ تحصیل عارف والا کی مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بھاول نگر میں سیلاب کے باعث بہت سی بستیاں زیر آب ہیں۔ ان بستیوں میں بچوں کو بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ خیرپور، ٹامی والی میں دریا ستلج کی سنگین سیلابی صورتحال کے باعث کئی دیہات زیر آب۔ قصور میں بھی سیلاب نے لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ کر دیں۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ منڈی بہادر میں دریا چناب، ہیڈ قادر آباد کے مضافاتی علاقوں میں پانی
دوبارہ داخل، فصلوں کی تباہی کے ساتھ شہر خاموشاں کو بھی سیلابی پانی نے نہیں بخشا۔ گجرات ڈوبا رہا، انتظامیہ غائب، 3 دن بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان، زندگی مفلوج، سڑکوں پر اب بھی گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، قریبی دیہات کا گجرات سے زمینی رابطہ تاحال منقطع، سب سے زیادہ آبادی والے قصبے جلال پور جٹاں، شادیوال، سوکلا، مدینہ سیدہ اب بھی انتظامیہ کے منتظر، عزیز بھٹی اسپتال میں پانی ہی پانی، گجرات 3 دن سے بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، اربن فلڈنگ کی صورتحال برقرار، 2 دن پہلے 550 ملی میٹر سے زیادہ بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، گھروں میں موجود فرنیچر تباہ، پینے کا صاف پانی ناپید، دکانوں میں موجود سامان بھی خراب، غذائی اشیاء کی قلت، عوام شدید مشکلات سے دوچار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب سے متاثرہ علاقے گجرات کا دورہ، فلڈ ریلیف متاثرین کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا، مریم نواز نے متاثرہ خواتین اور بچوں سے بات چیت کی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع پیکج طلب کر لیا، اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر اہم محکموں کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی، بحالی پیکج کے لیے سروے کا عمل جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، سیلاب متاثرین کاشتکاروں کے لیے خصوصی بحالی پروگرام ترتیب دینے کی بھی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، ہم سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں، گھر تباہ ہونے کے بعد فوری واپس نہ جانے والے خاندانوں کے لیے ہر ضلع میں عارضی مارکی لگائی جائے گی، دریاؤں اور ندی نالوں کے آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دیا جائے گا تاکہ آئندہ سیلابوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے، فلڈ اور دیگر آفات سے بچاؤ کے لیے ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہر سال سیلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر انڈا پڑ گیا، واقعے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، انڈا مارنے والی لڑکیاں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں، کارکنوں کی بڑی تعداد نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، گاڑی کی سکرین توڑ دی، پولیس نے دونوں لڑکیوں اور گاڑی کو اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا، ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ تھا یہ ہوگا، بیرسٹر گوہر کے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کی شدید مذمت، کہا علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ افسوسناک اور شرمناک ہے، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا، علیمہ خان نے ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے انصاف کی بات کی، کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، ایسی حرکات سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ اے پی سے آل گورنمنٹ امپلائیز گینٹ الائنس اور ایپیکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے، خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا، واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشرا بی بی کی بہن کے ٹویٹ پر ری ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ چیزوں کا تجزیہ کرنا سیکھیں، نقطوں کو جوڑیں اور نتیجے پر پہنچیں۔ سیاست میں جوتا سیاہی گالم گلوچ پی ٹی آئی نے متعارف کرایا، آگ اب آپ نے اپنے دامن تک پہنچ گئی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا کہ سوشل میڈیا پر غلاظت کا طوفان پی ٹی آئی نے برپا کیا، سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے مگر تہذیب کے دائرے میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مریم اورنگزیب پر گالیاں بال نوچنے کا واقعہ افسوسناک تھا، بیگم کلثوم نواز کی علالت کا مذاق اڑایا گیا، سیاسی حریفوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا شرمناک عمل ہے، آج بانی کے اپنے خاندان میں 2 گروپوں کی لڑائی میں انڈے استعمال ہوئے، رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں، کسی خاتون کے خلاف یہ اقدام ناقابل قبول ہے، پولیس سیکیورٹی کے معیار پر جواب طلبی ہونی چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ علیمہ خان کو انڈا مارنا شرمناک گھٹیا پن بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں۔ جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر سوالات کے جواب دیں، جسٹس منصور نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، عدالتی پالیسی سازی مشاورت کے فقدان اور اہم فیصلوں کے طریقہ کار پر تحفظات، خط کے متن میں کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا، رولز میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے کیوں نہیں لی گئی، اختلافی نوٹ جاری کرنے سے متعلق نئی پالیسی پر فل کورٹ میں بحث کیوں نہیں ہوئی، عدلیہ کی آزادی سے متصادم ججز کی چھٹیوں سے متعلق نیا آرڈر کیوں جاری ہوا، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں مقرر نہیں کی گئی، چیف جسٹس پاکستان یکش آفریدی نے فل کورٹ اجلاس 8 ستمبر کو طلب کر رکھا ہے۔
26वीं तरमीम के खिलाफ दायर पिटीशन फुल कोर्ट में सुनी जाएं। पार्लियामेंट के खाते में अपोजिशन की अवामी असम्बली में करारदाद इत्तेफाक की राय से मंजूर। बैरिस्टर गौहर की तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज से अपने अपने इलाकों में सैलाब मुतासिरीन की मदद की हिदायत। महमूद अचकज़ई के एहतजाज की कॉल की हिमायत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा, ऐसे में बातचीत मुमकिन है। हमारे अपोजिशन लीडर्स को ओहदों से हटाया दिया गया और बातचीत का अमल कैसे हो, हम तमाम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत से करते हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने ना कानून साजी को चैलेंज किया, ना करने का इरादा है। अलीमा खान की बेटी शेरशाह कोट लखपत जेल से रहा। मशरक़े जमा होने के बाद रोबकार जारी होने के बाद जेल से रिहा किया गया। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने रिहाई का हुक्म दिया था। शेरशाह को जिना हाउस हमला केस के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।